السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کچھ مختصر سی گفتگو آپ سے اپنے بزرگ اور محترم پروفیسر خورشید احمد گوہر صدیقی صاحب مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کے سلسلے میں آپ سے کروں گا۔ میرا تعلق کیونکہ جنگ سے ہے، اور میں نے میری گرومنگ کے اندر گوہر صدیقی صاحب کی شخصیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ مختلف دوست فوت ہوتے ہیں، لیکن جن سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے، میں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور پروفیسر گوہر صدیقی صاحب ایکچولی بڑے دھیمے اور بڑی مستقل مزاج انسان تھے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے ایک کنسسٹنسی کا لفظ ہے، کنسسٹنس ہونا چاہیے۔ آپ کے رویے، آپ کی گفتگو، آپ کا سارا کچھ، اس میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو کہ پروفیسر گوہر صدیقی صاحب کے اندر بترجا عتم تھی، ان کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ وہ ایک کام کو تسلسل کے ساتھ، گوہر صاحب میرے والد صاحب کے جوانی کے دوست تھے، حلیم انصاری صاحب اور گوہر صاحب، ملک الطاف صاحب، ملک ولی محمد صاحب ناظم دفتر رہے بڑا عرصہ، افضل شاکر صاحب امیر جماعت رہے ضلع کے، ملک عوان صاحب تھے، وہ یہ محلے میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کیونکہ سرکاری ملازم تھے، جماعت کے رکن بھی تھے، لیکن ان کے تعلق اور چلنے اور نہ چلنے کا صرف تعلق جو تھا وہ مولانا مودودی سے تعلق کی بنیاد ہوتی تھی، تو لوگ سے ہو میں نے اپنے تحریر میں لکھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے مولانا مودودی پڑھائے، ان سے تعارف کرایا۔ میں پہلی دوسری کلاس میں نے ٹاؤن شپ لاہور میں پڑھی، میں جب چچا میرے وہاں ہوتے تھے، میری پھپھو جی والٹن کے اندر ایس وی کرتی تھی، تو میں وہیں رہتا تھا۔ تو میرے ایک چچا جو میرے ابا جی کے پھپھوزاد بھائی تھے، وہ اچرا میں مولانا مودودی کی کوٹھی کے پیچھے رہتے تھے۔ تو میرے چچا جو میرے سکے چچا ایک ہی تھے، تو وہ مجھے لے آیا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب جب بھی آتے تھے لاہور تو مجھے مولانا مودودی کی پہلی دفعہ جب لے کے آئے تو میری عمر ہوگی کچھ 6 سال کے قریب۔ میرا نام نعیم الاسلام ہے، تو میرے والد صاحب نے انہیں بتایا۔ سید اسد گیلانی مرحوم نے میرے والد صاحب کو اس وقت خط لکھا اور میرا نام بھی تجویز کر دیا اور مبارکباد بھی دے دی، آپ کو نعیم الاسلام کے پیدا ہونے۔ تو پھر میں کیونکہ میرے ایک ہمسائے میں پیپلز پارٹی کے رہتے تھے، زلفی صاحب ٹاؤن شپ میں، ان کا ایک کزن بھتیجا تھا اور بڑی گالیاں شالیاں دیتا تھا، تو میں بھی تھوڑی سی اس کے ساتھ سیکھ گیا اور کہنے لگ گیا۔ تو میرے والد صاحب نے مولانا مودودی سے کہا یہ گالیاں بڑی دیتا ہے۔ مولانا نے فرمایا اس کو مسجد میں لے جایا کریں، جو قدم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد اس کو واپس بلا لیتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اور آج یہ بات بالکل صادق ہے، اس بات یہ 1970 کی بات ہے، 72 کی وار ہوئی، تو وار 1 کی وار ہوئی تو ہم کوٹ لکھپت اسٹیشن پہ بم گرا تو ہم آ گئے تھے، جنگ واپس آ گئے تھے۔ میں واپس آتا ہوں گوہر صدیقی صاحب کی طرف، کیونکہ اسد گیلانی صاحب کی وہ تھے، تحقیق تھے، انہوں نے ان کو ریکور کیا تھا۔ ابھی سلیم بیٹری والے فوت ہو گئے سرگودا میں، ان کا بڑا تعلق تھا، جب پاکستان سے پٹیالے سے ہجرت کر کے آئے تھے تو وہیں رہے تھے۔ تو گوہر صدیقی صاحب کی تحریر اور اس میں اسد گیلانی صاحب کیونکہ ایک ڈویژن کے ناظم تھے، وہ ان کی بڑی گرومنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد مجھے ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ میں ایک مسلم بازار، اس کے اندر مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب تھے، میں نے ان سے بیٹھ کے لفظ پر قرآن کی گرامر اور سیکھی اور ترجمے کے ساتھ، یعنی مسلسل وہ اپنے علم کو بڑھاتے رہتے تھے۔ مولانا مودودی کے مطالعے کے بعد
یہاں میں 2-4 چیزیں، جنگ کے جو ذہین دماغ تھے نا، ذہین دماغ، ان میں گور صدیقی صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا، ضلع کونسل کے اندر، جنگ کی ضلع کونسل میں حنیف رامے صاحب بطور وزیر اعلیٰ آئے، اور پیپلز پارٹی کا وہ کمیونزم کا دماغ تھا، ایک ویو چلی ہوئی تھی کمیونزم کی، کمیونزم جس کو دیکھو وہ سرخ جھنڈا اٹھاتا تھا۔ گور صدیقی صاحب نے پہلی تقریر کی اور ان کے بیانات کو رد کرنے کے لیے حنیف رامے میں بات نہیں کی، تو میرے والد صاحب بھی موجود تھے، میں بھی وہیں موجود تھا۔ میرے ابا جی نے فوراً اسٹیج سیکرٹری سے کہا کہ یار گور صاحب کو 5 منٹ اور دیں، اور گور صاحب سے میرے والد صاحب نے کہا کہ اس رامے کی دانا تقریر کا ادھیڑ کے رکھتے ہیں۔ صرف 3 منٹ ملے اسٹیج پہ گور صدیقی صاحب کو، اور انہوں نے وہ جو 25 منٹ کا حنیف رامے کا کمیونزم کا فلسفہ سنا، سب کو لپیٹ کے بڑی آسانی اور احترام کے ساتھ صاف کر دیا۔ میں نے اور اس کے بعد حنیف رامے اٹھے اور آ کے اسٹیج پہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ذہین لوگ بھی جنگ میں رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اعتراف کیا۔ میں بلا شبہ یہ کہوں گا کہ جنگ کی جو تعلیمی انقلاب کے اندر صاحب انقلاب جو ہے نا، وہ گور صدیقی صاحب۔ میں جب وہاں سے لاہور سے آ گیا تو 70 میں جب انہوں نے ایک اسکول کھولا غزالی کے نام سے، تو میں اس کے اندر، میرا سیریل نمبر 5 تھا میں، تو انہوں نے ایک تقریر کی، میں آج کو آپ کو 60 سال کا جوان اور 25 سال کا بوڑھا دکھاؤں گا۔ وہ آپ کو پتا مجمع لگتے تھے، تو میں بھی وہاں کھڑا ہو کے دیکھتا تھا سانپ نکلتا ہے کیا۔ میں نے کہا یہ بھی انکل آج تو میرے انکل ہیں اور مجھے یہ دکھائیں گے۔ انہوں نے تقریر کی، میری شعوری تقریر کی، زندگی کا پہلے دن کا آغاز تھا۔ وہ سمجھے کہ جس میں جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، وہ 25 سال میں بھی بوڑھا ہے، اور سید مودودی کے نظریات ہیں اور ان کے خیالات ہیں اور ان کے اندر ایک جذب اور جنون اور انقلاب ہے، وہ 60 سال میں بھی جوان ہے۔ یہ اس کا لب لباب مجھے سمجھ آیا۔ میں نے اپنے بھائی سے رات کو بات کی، کہنے لگے بھائی گور، بھائی کہتے تھے بھائی گور، تو وہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی، اختلاف بھی کرتے تھے۔ 58 میں پتہ نہیں اس کے قریب جب پوری شورا اندر چلی گئی تھی، تو اس وقت ان کی شادی ہوئی، تو باجی آنٹی طاہرہ چودھری اسلم صاحب جو امیر ضلع تھے گجرانوالہ کے، بہت جید آدمیوں میں تھے، ان کی بیٹی تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ کیا پریشانی ہے، نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب، میرے والد صاحب کی طرف سے، قاری صاحب ایک رکوع قرآن کا اور ایک نعت سنا دیا کریں، بس میں اس غم کو برداشت کر لوں گی۔ ان کے بیٹے ہیں، صہیب ہیں، 2 ان کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ۔ صہیب میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو ایسے ہے کہ وہ ایئر فورس میں گئے، میرے کارکن بھی تھے وہ جمعیت کے۔ میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے کام شروع کیا تھا، تو میں وہاں ناظم تھا، تو میرے سیٹلائٹ ٹاؤن کے حلقے میں 27 رفیق تھے اور ضلع میں 7 رفیق تھے، تو مجھے وہاں جانے کا پر گوہر صاحب نے کے دور میں اسلامی جمعیت طلباء کا اجتماع عام بھی ہوا وہاں ان کے غزالی کالج میں، حالانکہ بڑا کرٹیکل دور تھا، وہ ہو گیا وہاں۔ اور اس کے بعد گوہر صاحب کی تحریر اور تقریر ایک بہت ساری تربیت گاؤں میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن گوہر صاحب دھیمے بڑے تھے، غصہ بہت کم آتا تھا، بات کو بڑے نرم اور بڑے لہجے میں۔ میرے والد صاحب کو غصہ آتا تھا، ان سے بحث میں کرتے تھے، تو وہ بڑے دھیمے تھے، نہیں قاری صاحب اس طرح ہے قاری صاحب۔ میرے والد صاحب کی وفات پہ انہوں نے گفتگو بھی کی تھی، فرماتے تھے کہ قاری صاحب اتنا، میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ کونسل کے پروگرامز ارینج کے اندر بڑا ان کا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ قاری صاحب کہ آج سوئم میں گفتگو کر رہا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ اٹھ کے بھی آ جائیں گے، کیونکہ گوہر صاحب کی شخصیت، تعلیم، پلاننگ اور بہت ساری دعوت کو عام کیا انہوں نے۔ مولانا افضل شاکر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ تھا، اور علوی صاحب کا، اور بہت سارے لوگوں کا۔ گوہر صاحب نے بڑے با اثر لوگوں تک بھی جماعت کی دعوت کو پہنچایا۔ وہ ریئل مولانا مودودی کے صحیح کارکن، جو مولانا چاہتے تھے نا ویسا کارکن تھے۔ جماعت کے جو تعلیمی میدان کے اندر جو ابتدائی انقلاب لانے والے لوگ ہیں، وہ گوہر صاحب اس میں شامل ہیں۔
ابھی صہیب میرے پاس یہاں کینیڈا آئے تھے، یہیں رہ کے گئے، اور بات چیت ہوتی رہی ان سے مختلف پہلوؤں کے اوپر۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بس ایک سیاسی میدان میں ہم نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن انقلاب کی جو ابتدائی بنیاد کی اینٹیں ہیں نا، اس کے اندر انہوں نے اپنا پورے کا پورا حصہ ڈال دیا۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، اور ہزاروں تقریریں، ہزاروں گفتگویں ایک قرآن کا نظام انتظام کے اوپر بات کی۔ بعد میں نے چیمبر آف کامرس اور فیڈرل چیمبر آف کامرس کی جو میٹنگز تھیں، اس کے اندر وہ میں نے جو مینجمنٹ کے پڑھے سارے لیکچرز دیے، کیونکہ میری ٹینری تھی تو چیمبر آف کامرس کا ممبر تھا، وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ پنجاب کی انوائرمنٹ ٹینری کی وجہ سے کا مینجمنٹ وہ کی مینجمنٹ تھی، اس کا بھی ممبر تھا۔ WWF کے بھی اندر جاتے تھے۔ تو میں نے جو وہ بنیادی انتظامی اصول تھے، حالانکہ انہوں نے MBA نہیں کیا ہوا تھا، لیکن قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنا وہ مشکل موضوع تھا، انہوں نے اس کو قرآن اور اس سے ثابت کر کے نا، میں حیران ہو گیا کہ گور صاحب نے یار یہ پورے مینجمنٹ اور اکانومی اور ورلڈ مینجمنٹ کو کیسے پڑھا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مطالعے کی بنیاد، اس مطالعے سے ہی انقلاب آنا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بنیادی جمہوریت بلدیاتی نظام سے آگے یہ کام چلے گا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے اندر، وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے بادشاہ تھے، نوجوانوں سے اٹریکٹ ہوا کرتے تھے۔ بس آج کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ پیدا کرے، اور اسلامی نظریات کے غلبے اور پاکستان کی محبت کے لیے ان کی قربانیاں جو ہیں ہجرت کی، اس کے ساتھ بہت سارے مہاجرین جو پاکستان آئے ان کی بھی ہجرت قبول فرمائے، اور ہمیں اس ملک کے اندر خوشحال، فلاحی، اسلامی برداشت اور اعتدال کی ریاست پیدا کر دے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں جو خدمت اپنے تئیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔